الحمدللہ چیئرمین پاک کشمیر پارٹی راجہ پرویز اختر شاہین صاحب کی دن رات کی محنت اور کوششوں سے پاک کشمیر پارٹی ایک رجسٹرڈ جماعت ہے اور الیکشن کمیشن آف آزاد کشمیر نے پاک کشمیر پارٹی کی جو رجسٹریشن ہے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے موقع پر، اور اقوام عالم سے یہ مطالبہ کریں گے کہ ہمارے مسلمان مظلوم کشمیری جو ظلم ہو رہا ہے ان کے لیے کردار ادا کریں گے، اور ہم ہر پلیٹ فارم سے انشاءاللہ اپنے کشمیریوں کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے۔ فرانس کے صدر نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان میں جو گستاخی کی ہے، اس حوالے سے آپ کوئی دو چار لفظ ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی کہہ دیں۔ دیکھیں، یہ جو کائنات ہمارا دنیا یہ نظام ہے، یہ ہمیں کس کے صدقے ملا ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملا ہے، لیکن ہمارے حکمران جو ہے اس وقت حکمرانی کے نشے میں دھت ہیں، لیکن اس کو اس کا کچھ علم ہی نہیں ہے کہ ہمارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہے ہیں۔ اس کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں اور ایسے حکمرانوں سے اپنے عوام سے مطالبہ کرتا ہوں کہ نجات لائیں۔ ایسا حکمران ہونا چاہیے کم سے کم اس کو ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس کے پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، اور اس کے صدقے ہمارے یہ کائنات کا جو نظام ہے جو ہمیں کائنات ملی ہے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہے۔ ہم فرانس کے جو اشیاء ہیں خوردونوش کی جو بھی ہے ان کا مکمل بائیکاٹ کرتے ہیں۔ پاک کشمیر پارٹی کے پلیٹ فارم سے میں اپنے تمام دوستوں کو کہتا ہوں کہ فرانس کی ان تمام پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں اور پاکستانی مصنوعات استعمال کریں۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد ہیں دنیا میں احترام کے قابل جتنے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، خصوصاً پریس کے نمائندگان کا۔ آج کی یہ ہماری پریس کانفرنس، اس کا مقصد آج ہم آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس سے اپنی دیرینہ قرابت کو ختم کر کے، بنیادی رکنیت کو ختم کر کے، جناب راجہ پرویز اختر شاہین صاحب کی جماعت پاک کشمیر پارٹی اور ان کے نامزد کردہ امیدوار اسمبلی حلقہ 1 LA27 وادی کوٹلہ جناب میر ارشاد صاحب کی قیادت میں پاک کشمیر پارٹی میں شامل ہونے کا باضابطہ اعلان کرتے ہیں، اور ان سے عوام علاقہ کے مسائل اور عوام علاقہ کو سمجھنے کے لیے ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ یہ اس عوامی قیادت ایک عوامی قیادت بن کر سامنے آئے، اور سب سے بڑا ہمارا فخر یہ ہے، یا میرے خیال سے ہونا چاہیے، وہ یہ کہ یہ ہماری مقامی قیادت ہے، تو یہ جتنا درد دل رکھتے ہیں یا رکھتے ہوں گے وہ باقی لوگ اور باقی جن کا ہمارے ڈسٹرکٹ مظفر آباد سے بھی دور دور تک تعلق بھی نہیں ہے، تو وہ کیا ہمارے مسائل و علام کو سمجھیں گے؟ تو ہم اس پر ان کا خصوصی شکر گزار ہیں۔ آپ کو کیا وجہ بنی کہ آپ نے مسلم کانفرنس چھوڑ کر یہ پاک کشمیر پارٹی کو جوائن کیا، جو میر عتیق صاحب میں نہیں تھا اور میر ارشاد صاحب میں ہیں، دونوں ایک برادری کے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال کیا دار صاحب آپ نے۔ یہ سوال تقریباً تمام ہی ذہنوں میں ابھرتا بھی ہوگا، اس کا جواب میں دیتا جاؤں کہ دیکھیں، وہ تفصیلاً گفتگو ہو چکی کہ ہمارے اوورال تمام نمائندگان، تمام نامزد لوگ، ان کی تمام نالائکیوں کی وجہ سے آج صرف میرے ساتھ یہ نہیں ہوا بلکہ وادی کوٹلہ کی حد تک اگر جائیں تو بے شمار بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے نام جو اس وقت میر عتیق صاحب مسلم کانفرنس اور اسی طرح باقی قائدین کا ساتھ چھوڑ کے ایک نئی تحریک، چونکہ اس کی بھی تفصیل بیان ہو چکی ہے کہ بار بار آزمائے ہوئے لوگ اور ناکام لوگ، اور اس کا سب سے بڑا جواب آپ پریس کے حوالے سے یہ ہے جو آپ کو آسانی ہوگی کہ جس طرح اس وقت میر یونس صاحب نے پیپلز پارٹی کو چھوڑا، ان کی کیا وجہ بنی ہے یہ آپ کو پتہ ہوگا، اور اسی طرح جناب آپ کی کابینہ کے اندر ایسے درجنوں اور سینکڑوں لوگ موجود ہیں۔ آج پی ٹی آئی بنی ایسے لوگوں سے ہے جو دوسری جماعتوں کو چھوڑ کر ہیں، تو یہ تا قیامت جو ہے نا وہ کسی کا بھی یہ عقد اور نگاہ نہیں
تھا. تو اسی طرح ہم بھی پولیٹیکل ڈیورس دے رہے ہیں آج جناب الجموں کشمیر مسلم کانفرنس کو. تو اسی حوالے سے جو ہے نا یہ ہمارے محفل بھی تھی اور ہم خصوصی شکر گزار ہیں. تو اس کے بعد میں اپنے معزز مہمان جو اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے میری طرف سے باقی وقت کو چلو. ہمارا تو آپ سے یہ سوال ہے کہ جو آپ نے یہ سیاسی دکان بنائی ہوئی ہے دونوں طرف سے آر پار کشمیر انڈیا پاک کشمیر پاک جو اس دکان بنائی اس کے حوالے سے آپ کا کیا ویژن ہے کہ آپ یو این اے کی قراردادوں کی بات آپ نے ابھی کی کہ یو این اے کی قراردادیں تو یہ لوکل اتھارٹی تسلیم ہی نہیں کرتی ہے. انہوں نے کہا یو این اے کی قراردادوں نے کہا تھا کہ فل فریڈم کشمیر کی بات کی تھی بیس کیمپ کی بات کی تھی. آج ہم لوگوں کو کچھ کیا دکھا رہے ہیں کچھ کیا کہ آپ کا کیا ویژن ہے کہ کشمیر کیا ہے؟ جی ماشاءاللہ شاہ صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا. دیکھیں ہمارا ویژن وہ آپ پڑھ سکتے ہیں ہمارا مینیفیسٹو اور اس میں تفصیل سے یہ بات واضح ہے. ہم کشمیر کے غیر مشروط حق خود ارادیت پر یقین رکھتے ہیں اور یو این اے کی جہاں تک قراردادوں اور اس کے علاوہ انسانی حقوق کی تمام جو ٹھیکیدار تنظیمیں ہیں جنہوں نے جس طرح اس چیز کو ایک جو ہے نا وہ واضح کیا ہے اور صرف بیان اور زبانی کلامی جو ہے نا وہ گفتگو اور نعرے لگائے ہیں وہ نہیں ہے. یو این اے کی حقیقی قراردادوں کو دیکھا جائے تو وہ کشمیر کا غیر مشروط حق ارادیت ہے اور اس پر عملی طور پہ یو این اے نے بھی آج تک کچھ نہیں کیا. ہمارا اور جناب راجہ پرویز اختر شاہین صاحب کا منشور یہ ہے کہ تحریک آزادی کشمیر کا جو بنیادی حق ہے وہ ان کی مرضی کے مطابق آزادی کے بعد کیا کرنا ہے وہ کشمیریوں کے امنگوں کے مطابق وہ اگر پاکستان سے الگ کرنا چاہیں یا کشمیر مکمل کشمیری قیادت بن کے سامنے آئے کشمیری قوم بنے یہ ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ کی جائے. تو سب سے بڑا فیصلہ جو نا وہ کشمیریوں کے مطابق ہوگا اور پاک کشمیر پارٹی بھی اس پر یقین رکھتی ہے. تمام سسٹم جو بجلی ہے ہماری آزاد کشمیر سے جاتی ہے لکڑ ہے آزاد کشمیر سے جاتی ہے وہ ہمارے صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کریں اور درد بھی رکھتے ہیں. انشاءاللہ پاک کشمیر پارٹی کو آپ سپورٹ کریں. پاک کشمیر پارٹی کو آپ سپورٹ کریں. میں آپ سے آپ کا وقت آخری سوال ہے آپ پڑھے لکھے آدمی میں آپ کو اس طرح جانتا ہوں اور لیکن یہ جو نئی گٹھ جوڑ کی جا رہی ہے جیسے جی بی کو ایک نئی گٹھ جوڑ کی ہے جو پوری بنا دی ہے اور جو گٹھ جوڑ یہاں پہ کی جا رہی ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں ہم اس کو بالکل کر دیں گے. جو کشمیر کی جو خصوصی حیثیت ہمارے مقبوضہ کشمیر کی وہ تو انڈیا کے حوالے ہو گیا. اب اس کشمیر کے ہم اپنی سالمیت جو خصوصی حیثیت ہے جو ہمارا پہچان ہے کشمیر اس کو ہم کسی صورت میں ہم اللہ کی صورت میں نہیں دیتے. دہلی اسلام آباد ایک ہی طرح کا حساب ہے. اس پارٹی کا مقصد ہی میرے بھائی صرف اور صرف بارڈر پار جو کشمیری ہے نا ان کے لیے یہ پارٹی بنی. ٹھیک ہے اس پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کو روڈ بنا کے دیں گے. ٹھیک ہے روڈیں تو بنتی رہتی ہیں. اس پارٹی کا منشور ان پارٹیوں سے کافی زیادہ اونچا ہے. ٹھیک ہے تنزیل بھائی ہم آپ سے امید رکھتے ہیں آپ ہمارے سوال کا جواب سمجھ گئے نا. آپ کا سوال جو تھا وہ میری سمجھ میں آ گیا. اس پارٹی کا مقصد ہی کشمیر ہے. کون سا کشمیر ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ مشن کو لے کے کیونکہ جو بیٹا اپنی ماں کا نافرمان ہوتا ہے اس کو نقل